السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ باطل فرقے والے مارکیٹ میں ٹہلتے رہتے ہیں، جن کا یہ بہت ہی خطرناک گمراہ کن جہالت سے بھرا ہوا ایک عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کبھی موت آئی ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ کا کہنا ہے کہ نہیں، نبی کی ذات کے تعلق سے موت کا لفظ توبہ 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 توبہ، نہیں، موت کا لفظ نہیں لینے کا، پردہ فرما گئے۔ ٹھیک۔ تیسرے لوگ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کو موت ایک پل کے لیے آتی ہے اور آ کے وہ واپس ویسے ہی زندہ ہو جاتے ہیں جیسے پہلے زندہ تھے۔ چوتھا عقیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی دنیا میں زندہ ہیں اور عاشقوں کے گھروں پہ جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ پانچواں عقیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہماری فریاد کو سنتے ہیں اور ہماری جھولیاں بھرنے کے لیے آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان سارے تمام جو باطل عقائد ہیں، ان کا رد الحمدللہ صرف 2 حدیثوں سے۔ ان 2 حدیثوں کو اگر کسی نے اپنے ذہن کو کھول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اگر ان 2 حدیثوں کو اگر اس نے غور و فکر کے ساتھ اگر پڑھا، سنا، سمجھا، تو انشاءاللہ عقیدہ اس کا بالکل صحیح ہو جائے گا، بالکل رائٹ ٹائم ہو جائے گا۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو پہلی حدیث ہے وہ آتی ہے بخاری شریف میں، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 3667، یعنی کہ 3667۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح. قال إسماعيل يعني بالعالية، فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم ابو بکر جلس عمر۔ سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے عروہ بن زبیر نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت مقام صح میں تھے۔ اسماعیل نے کہا، یعنی عوالی کے ایک گاؤں میں۔ آپ کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر یہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم اس وقت میرے دل میں یہی خیال آتا تھا اور میں کہتا تھا کہ اللہ آپ کو ضرور اس بیماری سے اچھا کر کے اٹھائے گا اور آپ ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ کی موت کی باتیں کرتے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور اندر جا کر آپ کی نعش کے اوپر سے کپڑا اٹھایا اور بوسہ دیا اور کہا، میرے باپ اور ماں آپ پر فدا ہوں، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 مرتبہ موت ہرگز طاری نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ باہر آئے اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، اے قسم کھانے والے ذرا تأمل کر۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گفتگو شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3667۔
الحمدللہ. تو یہ جو حدیث تھی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت ہے، یعنی کہ جو انتقال ہے، وفات ہے، یا ہمارے جو بدعتی لوگ ہیں ان کی بھاشا میں بولے تو نبی پردہ فرما گئے. تو جو بھی معاملہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو آپا ہوتا ہے، آپا بالکل کھو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، میں اس کے ہاتھ پیر کاٹ کے پھینک دوں گا. لیکن پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ سمجھاتے ہیں. اب وہ کیا سمجھاتے ہیں، ان کا جو الحمدللہ جو خطبہ ہے، اس خطبے کو سماعت آپ لوگ فرمائیے. انشاءاللہ سارا عقیدہ جو ہمارے صحابہ کا تھا وہ عقیدہ اپنی زندگی میں لائیے. اور وہ جو پورا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے وہ آتا ہے بخاری شریف کی حدیث، اور حدیث کا نمبر ہے 3668. یہ دیکھیے، یہ وہ حدیث ہے. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ آخر کیا خطبہ دیا، اور خطبے میں کون کون سی آیتیں پڑھیں، اور اس کے بعد صحابہ نے کس بات پہ اجماع کیا، اور کون سا جو عقیدہ تھا جس کو تمام صحابہ نے مانا. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا. فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة. فقال عمر: قتله الله. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے اللہ کی حمد کی اور ثنا بیان کی، پھر فرمایا: لوگوں دیکھو، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا، یعنی یہ سمجھتا تھا کہ وہ آدمی نہیں ہیں، وہ کبھی نہیں مریں گے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. اور جو شخص اللہ کی پوجا کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت کبھی نہیں آئے گی. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورہ زمر کی آیت پڑھی: اے پیغمبر، تو بھی مرنے والا اور وہ بھی مریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بس کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ ان قریب شکر گزار بندوں کو بدلہ دینے والا ہے. راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. راوی نے بیان کیا کہ انصار سقیفہ بن ساعدہ میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے:
کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم مہاجرین میں سے ہوگا، دونوں مل کر حکومت کریں گے۔ پھر ابو بکر، عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان کی مجلس میں پہنچے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کرنی چاہی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، میں نے ایسا صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ میں نے پہلے ہی سے ایک تقریر تیار کر لی تھی جو مجھے بہت پسند آئی تھی۔ پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی برابری اس سے بھی نہیں ہو سکے گی۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتہائی بلاغت کے ساتھ بات شروع کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم قریش امراء ہیں اور تم جماعت انصار وزراء ہو۔ اس پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم امراء ہیں، تم وزراء ہو۔ وجہ یہ ہے کہ قریش کے لوگ سارے عرب میں شریف خاندان شمار کیے جاتے ہیں اور ان کا ملک یعنی مکہ عرب کے بیچ میں ہے، تو اب تم کو اختیار ہے یا تو عمر سے بیعت کر لو یا ابو عبیدہ بن جراح سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر سب لوگوں نے بیعت کی۔ اتنے میں کسی کی آواز آئی کہ سعد بن عبادہ کو تم لوگوں نے مار ڈالا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں اللہ نے مار ڈالا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3668۔ الحمدللہ، جو ہمارے پیارے صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے اچھے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا الحمدللہ خطبہ دیا کہ وہ لوگ ایک دم غور سے سن لیں جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے، بات ہو رہی ہے وفات کی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو محمد کی پوجا عبادت کرتے تھے وہ غور سے سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب فوت ہو چکے ہیں۔ اس کا معنی کیا تھا؟ یہ لائن آخر کاہے کے لیے کہی؟ یہاں کوئی کون سے جو صحابہ تھے، کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے؟ نہیں۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہو جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موت آ ہی نہیں سکتی، تو گویا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب مان لیا، کیونکہ جو موت ہے وہ سب کو آنی ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کیونکہ آگے ہی لائن میں کہتے ہیں کہ اور وہ لوگ غور سے سن لیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ تو گویا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اس کو موت کبھی نہیں آتی، لیکن جو انبیاء ہیں، نبی ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ ہیں، امام ہیں، امت ہے، ان کو تو موت آنی ہی آنی ہے، کیونکہ یہ قرآن کا بیسک اصول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 185 میں، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کہ اس کو موت آنی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی الحمدللہ جاندار تھے، زندہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، وفات آئی، اور الحمدللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جو آیتیں تھیں قرآن سے، ان سے بھی دلیل دیا خطبے میں۔ یہ نہیں ہوائی باتیں عقیدہ، بلکہ صحابہ نے اپنا جو عقیدہ تھا اس کے اوپر دلیل دی قرآن کی آیتوں کی، الحمدللہ۔ تو کیا اس سے عقیدہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حیات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں موت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور اب آج کی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور وہ جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے، اس دنیا کی جیسی زندگی نہیں ہے کہ دنیا میں جب چاہیں جہاں چاہیں آئے جائیں، عاشقوں کے گھر میں جائیں چراغاں کرنے کے لیے، والی زندگی نہیں ہے۔
ہے نا, وہ برزخ کی زندگی ہے, کیونکہ جو قبر ہے وہ ایک برزخ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک زندہ ہیں, لیکن وہ جو زندگی ہے وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے, وہ برزخ والی زندگی ہے. لیکن بعض لوگوں نے عقیدہ بنا لیا نہیں, بعض وہ کچھ پل کے لیے موت طاری ہوئی پھر سے دوبارہ ایک دم زندہ ہو گئے, ویسے زندہ تھے جیسے دنیا میں زندہ تھے, اور قبروں میں بیویاں پیش ہوتی ہیں, شباشی فرماتے ہیں معاذ اللہ, اور پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے عقائدوں کو لوگوں نے گڑنا چالو کر دیا کہ نبی تو زندہ ہیں, ہماری فریاد سنتے ہیں, قبر کے اندر سے اپنا ہاتھ باہر کر کے باقاعدہ ہاتھ ملا لیتے ہیں, کوئی کو روٹی دے دیتے ہیں قبر کے اندر سے, کوئی کے گھر پہ آ جاتے ہیں, عاشقوں کے وہاں آ جاتے ہیں چراغاں کرنے کے لیے اور لوگوں کی دعائیں اور جھولیاں بھرنے کے لیے. تو یہ سب باطل جو عقائد ہیں ان کا رد الحمدللہ صحیح بخاری کی حدیث سے, وہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کے سامنے الحمدللہ واضح عقیدہ کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہے وہ زندگی ایک برزخ کی زندگی ہے, اس کا اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ برزخ والے لوگ اس دنیا میں آ سکتے ہیں, نہ یہاں کے لوگ عالم برزخ میں جا سکتے ہیں. تو بہت ہی الحمدللہ زبردست یہ 2 حدیثیں تھیں جس کو آپ سبھی لوگ اپنے دل دماغ کو کھول کے سمجھیں بھائی. یہ جو فرقہ جو پرستی ہے اس کا جو یہ چشمہ ہے تعصب کا, اس کو اتار پھینکیے, اور جو ہمارے پیارے صحابہ نے جس بھی عقیدے پہ اجماع کر لیا بس اس کو ہی مان لیجئے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.